حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں جب جنگ میں سختی آ جایا کرتی تھی تو ہم لوگ اللہ کے رسول کے پیچھے چلے جایا کرتے تھے۔ ذرا سوچیں یہ چیز عمر بن خطاب فرما رہے ہیں۔ اس طرح سے ایک بچہ اپنے والد کے پیچھے چلا جاتا ہے، اسی طرح سے ایک واقعہ ہے، صحابہ نے ایک طرف دھماکے کی آواز سنی تو وہ باہر نکل کر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول گھوڑے پر تلوار لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ جا کر آرام کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی تب تک لوگوں نے رات میں باہر نکل کر دیکھا کہ کیا ہوا ہے، تب تک اللہ کے رسول جا کر فتح کر کے اور مسئلے کو سلجھا کر آ گئے ہیں۔ اور حدیثوں میں آتا ہے جب تک مسلمان جنگ پر جایا کرتے تھے تو میرے نبی سب سے آگے ہوا کرتے تھے، اور جب جنگ سے واپس لوٹتے تھے تو میرے نبی سب سے پیچھے ہوا کرتے تھے کہ اگر پیچھے سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو نبی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہوتی ہے سپہ سالار، یہ ہوتی ہے لیڈرشپ۔ آج تک اس دنیا میں میرے نبی جیسا کوئی لیڈر نہیں گزرا ہے اور نہیں گزرے گا۔ وہ بھی کیا عظیم و شان ہستی تھی جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان گزر نہیں سکتا۔ دوستو رسول اللہ نے حضرت عمر کو فاروق کے خطاب سے نوازا تھا۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے والا۔ دوستو حضرت عمر اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، ان کی سلطنت بے حد طاقتور اور بڑی تھی۔ دوستو حضرت عمر راتوں میں گلیوں میں پھرتے کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو تو میں پوری کر دوں۔ دوستو حضرت عمر نے لگ بھگ 10.5 سال خلافت کی، اور حضرت عمر کی خلافت میں مسلمانوں نے کئی ملک فتح کیے۔ دوستو حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے عراق، ایران، ارمینیا، جارجیا، سیریا، جارڈن، فلسطین، لیبنان اور ترکمانستان جیسے کئی ملک فتح کیے اور اسلام کے پرچم کو پھیلا دیا۔ جب پہلی بار مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو پتہ چلا کہ شہر میں حملہ کرنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یروشلم کے کچھ بڑے علماء اوپر مینار پر آئے اور کہنے لگے کہ اے مسلمانوں، اگر قیامت تک بھی تم یہاں کھڑے رہو گے تب بھی یہ شہر فتح نہیں کر پاؤ گے، لیکن ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاں تو شہر فتح ہونا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فوج کے کمانڈر تھے، ان کا ذہن گیا کہ درویش بادشاہ تو مدینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ وقت حضرت عمر کی خلافت کا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے ایک خط حضرت عمر کی طرف روانہ کر دیا۔ خط ملتے ہی حضرت عمر یروشلم کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر تم بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو پھر کم ہمت کبھی نہ ہونا، پھر ہمت نہ تمہاری ٹوٹنے پائے، حالات اوپر نیچے ہو جائیں گے، کبھی کبھی دھوپ چھاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن تمہاری ہمت کبھی بھی کمزور نہیں پڑنی چاہیے۔ حضور نے جہاں بھی کہا نا، فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ حضور نے فرمایا عمر جس رستے سے جاتا ہے شیطان وہ رستہ بدل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ اس کی زبان پر حق جاری ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہہ رہے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ؟ تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو وہ ایسے کانپنے لگے، میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ فرمائیے حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر۔ تو وہ رونے لگے، آپ نبی کے صحابی، میں عاجز مسکین، میں دعا کروں؟ میری اوقات ہے میں دعا کروں؟ ہاں ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اویس آئے تو دعا کروانی ہے۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پیچھے تہجد ہے؟ نہیں۔ جہاد ہے؟ نہیں۔ علم ہے؟ نہیں۔ نماز ہے؟ نہیں۔ روزہ ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ ہے؟ نہیں۔ خیرات ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ وہ بھی کیا عظیم و شان ہستی تھی جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان گزر نہیں سکتا۔ دوستو رسول اللہ نے حضرت عمر کو فاروق کے خطاب سے نوازا تھا۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے والا۔ دوستو حضرت عمر اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، ان کی سلطنت بے حد طاقتور اور بڑی تھی۔ دوستو حضرت عمر راتوں میں گلیوں میں پھرتے کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو تو میں پوری کر دوں۔ دوستو حضرت عمر نے لگ بھگ 10.5 سال خلافت کی، اور حضرت عمر کی خلافت میں مسلمانوں نے کئی ملک فتح کیے۔ دوستو حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے عراق، ایران، ارمینیا، جارجیا، سیریا، جارڈن، فلسطین، لیبنان اور ترکمانستان جیسے کئی ملک فتح کیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ سننا، حضرت عائشہ نے اپنا یہ تھوڑی کا حصہ ہمارے نبی کے کندھے مبارک پر رکھا، یعنی یہاں پر رکھا۔ عائشہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگی، ہمارے نبی بھی کھیل دیکھنے لگے اور سارے مرد عورتیں بچے دیکھ رہے اور وہ کالی عورت کھیل بتا رہی۔ اچانک آواز آئی بھاگو، اچانک آواز آئی بھاگو، بس یہ آواز کیا آئی بھاگو بھاگو کہ سب نے بھاگنا شروع کیا، عورتیں بھاگی، بچے بھاگے، مرد بھاگے۔ وہ عورت جو کھیل بتا رہی تھی اس نے کھیل بتانے کا سارا سامان زمین پر پھینکا اور وہ بھی بھاگی، سب بھاگنے لگے۔
तो हजरत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल सब भाग रहे, आग तो नहीं लगी, आग तो नहीं लगी, कुछ हुआ तो नहीं, सब भाग क्यों रहे? हमारे नबी मुस्कुराए, कहा देख उमर आ रहे हैं। जब हजरत उमर ईमान लाए तो हजरत जिब्रील उतर आए और पूछा कि आए अल्लाह के रसूल, उमर के ईमान लाने से आपको खुशी है? तो मेरे नबी ने कहा कि बहुत खुशी है, कि यहाँ तक कि आसमान पर फरिश्ते भी खुश हो रहे हैं हजरत उमर के ईमान लाने से। हजरत उमर ने 10 साल हुकूमत की और 10 साल बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत उमर के बेटे, उन्होंने ख्वाब में हजरत उमर को देखा कि वो अपना पसीना पोंछते हुए आ रहे हैं। तो कहते हैं कि बेटा अभी हुकूमत का हिसाब देकर फारिग हुआ हूँ और अभी जान का हिसाब देना बाकी है। सोचे जरा, ये वो हुक्मरान है जो लाखों मुनव्वा मील फतह करने के बाद मस्जिद में झाड़ू दे रहे हैं, जिनके सिर्फ नाम से रोमा और फारस कांपती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को फारूक के लक़ब से नवाजा था, जिसका मतलब है सच को झूठ से अलग करने वाला। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। जिस रास्ते से उमर गुजर जाए उस रास्ते से शैतान गुजर नहीं सकता। इस दुनिया की तारीख में क्या कोई ऐसा बादशाह, कोई ऐसा शहंशाह और कोई ऐसा हुक्मरान गुजरा है जो 22 लाख मुनव्वा मील का इलाका फतह करने के बाद मस्जिद में झाड़ू दे रहा हो? एक औरत रात के वक्त अकेली जा रही थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भेष बदल कर पूछा कि रात के वक्त अकेली जा रही हो, आपको डर नहीं लगता? औरत कहने लगी, या तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया है या आप खुद उमर हो। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के होते हुए किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो राह चलती औरत से सवाल कर सके। हजरत उमर के अल्फाज, लौला अली लहलक उमर, अगर अली न होते तो उमर हलाक हो जाता। क्यों?